دھرنے کا کیا بنے گا؟ کیا مولانا کے پاس ایسی کوئی سیاسی آپشنز موجود ہیں کہ جس کے اوپر حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں، یا واپسی کے لیے انہیں فیس سیونگ چاہیے؟ حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ ڈی چوک کے اوپر تو گزشتہ روز انہوں نے بیان دے دیا کہ ڈی چوک پہ نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں جتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس کیسے جائیں گے؟ تو یہ تمام سوالات جاننے کے لیے اور سیکورٹی معاملات کے اوپر ان پٹ کیا ہے حکومت کے پاس، اور کیا اسٹریٹجیز اور حکمت عملی کیا بنائی گئی ہیں، اس کے اوپر تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ صاحب، وفاقی وزیر داخلہ۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ دھرنے کا ہوگا کیا جی؟ پہلے تو لوگ کہتے تھے 2-3 دن چلے گا اور بس بات ختم ہو جائے گی، زیادہ لمبا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے دھرنے سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ واپس آ گئے ہیں گھر میں۔ بہت شکریہ۔ باقی آپ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ دھرنے کا کیا بنے گا، وی آر ویری ہوپ فل کہ جو بھی بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہی بنے گا، کیونکہ اس کی ریزن ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کے ساتھ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ایونٹ کو ہم پرانی باتیں تو چھوڑیں کہ کب سے شروع ہوا، کیا نہ، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ویل اسٹارٹ فرام 27 آنورڈ۔ 31 والے دن، 30 کی رات، 31 والے دن مولانا صاحب ادھر آئے، اینڈ ہی اسٹارٹڈ آف فرام کراچی اینڈ کیم ٹو اسلام آباد۔ 2 پروونسز میں سے گزرے اور کیپٹل ٹیریٹری میں سے گزرے، اور 5 دن کا سفر یہ، اور 5 دن ابھی میرا خیال ہے آج 5واں دن ہے، 10 دن ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس 10 دنوں میں کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے کہ کوئی پارٹی بھی ایجیٹیٹ ہوئی ہیں چھوٹی موٹی باتیں، لیکن ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایجیٹیٹ نہیں ہوئی، اور اسی طرح جو دھرنے والے بھی ہیں وہ بھی نہیں ایجیٹیٹ ہوئے۔ وائلیشن تو ہوئی ہیں تھوڑی بہت۔ سو پہلی بات تو میں وائی آئی ایم ہوپ فل از کہ جو میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، یا وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ۔ جب آپ امید کا اظہار کرتے ہیں تو میں امید کا اظہار اس طرح بھی ہے؟ کرتا ہوں، میں اس لیے امید کا اظہار کرتا ہوں کہ 10 دن گزر گئے ہیں، اور اس میں میرے خیال کے مطابق گورنمنٹ نے گڈ ول کمائی۔ اور میں آپ کو فار ایگزامپل، میں آج آپ کو لاسٹ نائٹ کا انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ سکھر سے ایک آئے ہوئے تھے مولانا صاحب کے JUI کے ورکر، 65 ایئرز ان کی ڈیتھ ہو گئی ادھر۔ جب ان کو ادھر اٹیک ہوا، اٹ واز دی گورنمنٹ ایمبولینس، اٹ واز دی ایڈمنسٹریشن ہو ٹوک ہم ٹو دا پمس۔ اس سے جا کے ان کو دکھایا، اس نے علاج کرایا، جو کچھ بھی فرسٹ ایڈ تھی، جو کچھ بھی تھا۔ انفارچونیٹلی اللہ ان کو بخشے، ان کی وہ ریوائیو نہیں کر سکے، ان کو واپس لائے۔ ابھی یہاں 10-12 ہزار بندہ تو صبح بھی تھا، رائٹ؟ تو جب ان کو واپس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا جو جنازہ ہے وہ اس جگہ پر پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ضرور پڑھیں۔ I said he had come here، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی ایک اور نہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ پھر جنازہ پڑھا، پھر ساری ہماری ایڈمنسٹریشن جنازے میں شامل تھی، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ پھر تابوت جو بنایا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اچھی بات کر کے اس کو مینشن کرنا برا ہے، لیکن میں آپ کو گورنمنٹ کی نیت بتا رہا ہوں، کہ ہاؤ وی آر ڈیلنگ ود دیم، ہاؤ وی آر فیسیلیٹیٹنگ ود دیم، کہ ہم نے ان کا وہ جو تھا کیا کہتے ہیں، وہ جو باکس ہوتا ہے وہ بنایا گیا، پھر ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آئے۔ یہ اچھا ہے، خیر کیونکہ پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی شہری، وہ تو ان کا۔ پھر اپارٹ فرام دس ندیم صاحب، آپ نے 14 کا بھی دھرنا دیکھا ہوگا، میں بھی آیا تھا، میں چل کے بھی آیا تھا، میں دھرنے کا پارٹ بھی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بٹوں نے ہمیں گجرانوالے کے برج کے اوپر اینٹیں مارے تھے، وہ مجھے سفر بھی یاد ہے۔ پھر ادھر بھی یہ ہوا کہ میرے خیال میں ایمبولینس تو کیا، یہاں جو آپ کو پتہ ہے نا، چند آدمی جہاں ان کی اس زمانے میں ڈیتھ بھی ہو گئی تھی ایک دوسرے پر، ابھی بھی وہ کیسز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
سو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اور جو انڈر دی انسٹرکشن آف دی پرائم منسٹر، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ابھی مثال کے طور پر ایک کوڈ آف کنڈکٹ سائن ہوا